خلیل سکھر سے پوچھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ان کے بارے میں گناہ کے درجات میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور وہ کرنا لازم قرار دیا، اس کو کہا جاتا ہے فرض۔ وہ کسی حال میں بھی بندے سے ساقط نہیں ہوتا، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ کرنے کا حکم ہے، جس سے بچنا لازم ہے، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق نصوص قطعیہ کے ساتھ ہے۔ نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے قرآنی آیات کو۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو اور وہ لازماً کرنا ہو تو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ جس سے بچنے کا حکم ہے، اس سے رکنا لازم ہے، اس کو کریں گے تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ جو نصوص قطعی آپ نے بتایا، یہ احادیث میں بھی ہوتا ہے؟ احادیث کے اندر بھی نص حدیث ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قطعی جو حکم ہے نا وہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ایک فرض ہے اور دوسرا ہے حرام۔ ان کے مابین جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ کسی کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ مسئلہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ہوتا وہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں کام مکروہ ہے، کوئی نہیں کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ یاد رکھیں مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو حرام ہے اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یعنی نص قطعی سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور جو مکروہ تحریمی ہے اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو قرآن کا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں عطا کرے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں حدیث مبارکہ سے منع کیا جائے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی دلیل ہو، تو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس سے رکنا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ کرے گا تو عوام کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ کرنے والا بندہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ گدھے کے گوشت کے بارے میں آپ کو دلیل جو ہے وہ جناب حدیث سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے جی مکروہ ہے، کوئی نہیں میں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ ہے تو اس کو کھا لیا جائے، بلکہ یہ بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے۔ اس کے بعد جی مکروہ تحریمی کے بعد درجہ آتا ہے اساءت کا۔ کسی کام کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اساءت۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہ، خلاف اولا بھی ایک ہوتا ہے۔ کسی کام کو یوں سمجھیں کہ شریعت نے کہا کہ اس کا خلاف کرنا بہتر تھا تو اس کو خلاف اولا کہیں، یعنی اولا کا خلاف اس نے کر دیا، تو یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ اس اولا کے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولا کا معنی ہوتا ہے بہتر، یعنی بہتر کا خلاف کسی نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے اساءت کا، کہ شریعت نے اس معاملے کو، اس عمل کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو اساءت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک درجہ مکروہ تنزیہی، جو حلال کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے مباح۔ مباح کا معنی ہوتا ہے جائز۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر شریعت نے کوئی وعید سنائی ہو۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت کا۔ سنت کی آگے پھر دو اقسام ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی ان کو چھوڑا نہ ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت تو نہ فرمائی، صرف امت کی آسانی کے لیے کبھی کبھار اس عمل کو چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کو جناب نفل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے مستحب کا، کہ شریعت نے کسی عمل کو اچھا قرار دیا ہو، اس کے کرنے میں کوئی فائدہ حاصل ہو، اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض کی آگے پھر دو اقسام ہیں، ایک ہے فرض قطعی اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اگر کوئی ایک بندہ کسی عمل کو کر لیتا ہے، باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں تو اس کو فرض کفایہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ درجات ہوں گے، جو لب لباب تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں، علماء اگر کسی کام کو ناجائز کہیں تو عوام کے لیے اس سے بچنا لازم ہے، کہ علماء کے پیش نظر کوئی دلیل ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ صاحب نے ابھی گدھے کے متعلق فرمایا کہ وہ
قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے، تو قرآن پاک کی نص قطعی سے حرام ہوتا ہے، تو کیا واقعی حدیث سے بھی جو چیز ثابت ہوتا ہے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی بالکل ہے؟ ایسے ہی ہے جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے منع فرمائیں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، یہ صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کوئی ایک مسئلہ بیان کر دیں تو اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی بات نہیں کریں گے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مکروہ تحریمی سے رکنا بھی لازم، وہ بھی حرام ہی سمجھے، اس کو کوئی حلال نہیں سمجھا جائے یہ گا۔ سوال اس لیے میں نے کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ تو ہم مانیں گے، وہ حدیث گویا کہ دبے لفظوں میں انکار ہی کر رہے ہوتے میں ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی جملہ فرمایا نا جناب، یہ عوام کے اندر بڑا ایک عجیب جملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا فرمان ہے، بلکہ اس کو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو مولا علی رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھ کر کہیں گے کہ ہم قرآن کی بات مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی یاد رکھو اس دور کے اندر، غالباً حضرت علی کا فرمان ہے، اب ظاہر ہے حضرت علی کا فرمان ہو رضی اللہ عنہ تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی کوئی بات کریں گے، اپنی طرف سے تو نہیں دین کی بات کریں گے۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے، لیکن یاد رکھنا تم حدیث کو ساتھ میں لانا، سنت کو ساتھ میں لانا، تب جا کے تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ تو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بے شک۔ مفتی صاحب اگلا سوال سہیل میمن کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا ہم تمام گناہوں کی ایک ساتھ توبہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی تفصیلی جواب ہے اس کا، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کرنے کی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع، یوں سمجھیں کہ حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی نہیں کی تو ان گناہوں کا تعلق نہ کرنے کی وجہ سے ان گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو مجموعی طور پر اگر کوئی بندہ توبہ کر لے گا، مولا کریم تیرے ساتھ منسلک جو میری خطائیں تھیں مولا کریم ان کو معاف فرما دے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ من وجہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من وجہ حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، من وجہ حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ دیت ہے۔ کسی بندے کو اللہ نہ کرے کسی نے قتل کر دیا، اب اس کی دیت کے حوالے سے اس سے کچھ مال لیا جائے گا تو اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بندوں سے بھی معاف کروانا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ طائب کرنا لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیں جناب، حقوق العباد ایسے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے گناہ کی نوعیت پر ہے کہ گناہ کیسا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ کچھ گناہوں کا تعلق لذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی فضول میں جناب اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو ذہن کے اندر ایک عجیب سا فطور پیدا کرنا، ایسے گناہوں پر نادم ہو، اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے توبہ طائب ہوں، بندوں سے معافی تلافی کروائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ تو جناب ہر گناہ کے لیے اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی تو آپ اجتماعی طور پہ جناب معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پہلے ادائیگی کریں، اس کے بعد جناب پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یاد رکھیں حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوتا ہے، بہرحال گناہ کی نوعیت پر ہے۔ صاحب اگلا